اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے وہاں کہ وہاں چونکہ قانون ہے، اب نیگوشیٹ کرتے ہیں پھر، اچھا بھی 5 سال تک نہیں دیتے تو 3 سال تک دو۔ مسلمان خواتین بھی یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی ایلیمونی دو۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا نکل رہا میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرتے، ہم شادی نہیں کرنا چاہتے، ہم شادی کریں گے تو جیسے ہی طلاق دیں گے پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، ایلیمونی دینی پڑے گی، بچوں کا خرچ دینا پڑے گا، آدھی تنخواہ دینی پڑے گی۔ یہ بل بھی کہتا ہے کہ حکومت تنخواہ سے ڈائریکٹلی پیسے لے کر بچوں اور بیوی کو دے سکے گی، ڈائریکٹلی تنخواہ لے کر دے سکے، کاروبار سے بھی لے کر دے سکے گی حکومت۔ دیکھیے اب یہ جس کا ذکر عباسی صاحب نے تفصیل سے کر دیا، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، تو یہ بہت ہی خطرناک ذہنیت ہے۔ اس پورے ڈاکومنٹ میں کہیں اللہ کا نام نہیں ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ خاندان کو بچانا چاہتا ہے، اللہ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کہیں نہیں ہے یہاں۔ اور اللہ نے جو اخلاقیات ہمیں سکھائی ہے اولاد کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، شوہروں کے بارے میں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف قانون ہی قانون ہے۔ اس میں دیکھیے قانون کے پیچھے اگر اخلاقیات نہیں ہے اور عقائد اور ایمانیات نہیں ہیں تو کبھی اس قانون پر صحیح عمل درآمد ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے ابو داؤد کی میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر بیوی کی تربیت کے لیے اس کو سزا دیتا ہے تو اس سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته۔ یہ حدیث موجود ہے، ذرا آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام، دیکھیے اسی طرح آپ یعنی آرمی چیف کی اتھارٹی کو تو تسلیم کرتے ہیں، پرائم منسٹر کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، ہر ادارے کے سربراہ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن خاندان کے ادارے کے سربراہ کی اتھارٹی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس کی قوامیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اور اس کے استحکام کے لیے کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ تو اسلام، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ مل جل کر رہیں۔ تو اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ یہ خاندان کا جو استحکام ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، اگرچہ ضعیف حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے مقبوض ترین چیز وہ طلاق ہے۔ کیوں؟ اس سے خاندان برباد ہوتا ہے، بچے برباد ہوتے ہیں۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد یہ ہے اسلام کے اندر ایک صالح نسل کی تعمیر اور تشکیل ہو، ایک نئی نسل تعمیر ہو جو توحید کے سائے میں جوان ہو، اللہ کی اتھارٹی کو، اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے والی، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والی ایک نسل تعمیر ہو۔ یہ ہے اسلام کا بنیادی مقصد، اور اس کے لیے پھر بہت ساری ناگوار چیزوں کو بھی گوارا کرنا پڑتا ہے، ناگوار چیزوں کو بھی گوارا کرنا پڑتا ہے اس ادارے کی بقا کے لیے، اس ادارے کے استحکام کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خاندان کو بچائیے، خاندان کو بچائیے۔ اس وقت مغربی تہذیب کا جو سیلاب میڈیا کے ذریعے سے، اب قانون کے ذریعے سے بھی ہم پر مسلط ہو رہا ہے، خاندان ٹوٹ جائے گا اور طلاق کی شرحیں بچ جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ دیکھیے میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں آپ کو، میرے پاس ایک صاحب آئے، فوج کے آدمی ہیں، بڑے عہدیدار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا 14 سال کا بچہ ہے، وہ ڈرگس استعمال کرتا ہے، رات میں دیر سے آتا ہے وہ، اور وہ کچھ نہیں کہتے، وہ نکر پہن کے بیٹھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مائنڈ یور بزنس ڈیڈ، آپ اپنا کاروبار آپ سنبھالیے، مائنڈ یور بزنس، آپ اپنی فکر کیجیے، مجھے نہ کہیے۔ اور اس کی گاڑی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے 20 لاکھ روپے کی گاڑی خرید کے دو، انہوں نے 20 کی خرید کی تھی، پھر کہتا ہے کہ 40 کی خرید کے دو، 40 کی خرید کی تھی انہوں نے، اس کی گاڑی سے انہوں نے وہ ڈرگس نکالے،
نشہ کرتا ہے اسکول کے اندر، 14 سال 15 سال کا بچہ ہے، اور پھر ایک ہی بچہ ہے، وہ روتے ہیں، میرے پاس آ کر روتے ہیں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو اگر بول نہیں سکتے، وہ کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو کال پولیس، یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں میں، پولیس کو بلاؤں گا، پولیس کو بلاؤں گا۔ تو اب یہ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے، یہ صرف سنی قانون کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ممبر کا بھی معاملہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، یہ ہمارے میڈیا کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اپنے خطبوں کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو اچھے گھرانے کی تشکیل کے بارے میں کیا تربیت دے رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت میں نرمی ہو، محبت ہو، پیار ہو، اور بتائیں کہ بڑے مقاصد کیا ہیں خاندان کے۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا، صرف معاشرہ نہ قانون سے کبھی درست ہوتا ہے، کہیں دنیا میں ہوا ہے، نہ ہوگا۔ تو اس میں تینوں چیزیں کام کرتی ہیں، ایک عقائد، اللہ کا خوف، دوسرے اخلاقیات اور تربیت، اور تیسرا حصہ اس کا قانون کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر جی محترم خلیل الرحمان چشتی صاحب۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مفتی عبد القدوس صاحب